बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में ढाक जजों की मुखालफत करके क्या हासिल करना चाहती है? अब तक मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो साजिश है, जो कोशिश है, या प्लानिंग है, या स्ट्रेटजी है, वो पीटीआई की कामयाब रही है। और फिर आप पारा में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसमें दो टोक पैगाम दे दिया गया है। वो पैगाम क्या है, वो मीटिंग क्या थी, इस पर बात करेंगे। और फिर 9 मई को पीटीए वालों ने दीगर अस्करी तनसीबात के साथ साथ मियांवाली एयरबेस पर हमला क्यों किया, मियांवाली एयरबेस ही क्यों चुना गया हमले के लिए, ये आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस मुल्क में इंतशार, फितने और अदम इस्तेहकाम की जो स्ट्रेटजी इख्तियार कर रखी है पीटीआई ने, वो उसमें बड़ी हद तक कामयाब है। और ये मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ और बहुत सारे बाखबर लोग जो है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ना पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का, ये मकामी तौर पे तैयार नहीं किया गया। इसके जो टांडे हैं, ताने बाने जो हैं, वो आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिलते हैं। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जनाब सबसे बड़ी वजह यह है कि हम चाइना के करीब हो रहे हैं और चाइना से हमारी कुर्बत जो है वो ना अमेरिका को पसंद है, और अमेरिका की वजह से यूरोपियन ममालिक हैं उनको भी पसंद नहीं। इन आलमी ताकतों बशमूल भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान जो एक इस्लामी एटमी कुव्वत है उसे ऑक्सीजन टेंट में रखा जाए, इसे मुकम्मल तौर पे होश में ना आने दिया जाए, मुकम्मल तौर पे सेहतयाब ना होने दिया जाए, अपने पाँव पे खड़े ना होने दिया जाए, और माशी मजबूरियाँ जो हैं इनका मुकद्दर बनी रहे, मालियाती बेड़ियाँ इनके पाँव में पड़ी रहे पाकिस्तानियों के, और ये इमदाद तलब नज़रों से मगरब की तरफ, अमेरिका की तरफ देखते रहें और चाइनीज़ ब्लॉक में जाने का सोचें भी ना। इस तरह की ये आलमी स्ट्रेटजी है। मुझे ये लग रहा है और बहुत सारे बाखबर लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीटीआई वाले, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो हैं, ये आलमी ताकतों के मोहरा के तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इसी वजह से ये मुल्क में इस्तेहकाम आता हुआ नहीं देख सकते और उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। अब देखें, अज़्म इस्तेहकाम का जब ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया, उसके बाद सबसे पहले मुखालफत किसने की? खैबर पख्तूनख्वा ने। हालांकि आज ये एक साहब बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 60% इलाका जो है ना, वहाँ तालिबान की चलती है। वहाँ पे तालिबान का सरसूख सद तक है, हुकूमत से ज़्यादा वो वहाँ पे मौसर हैं। और लेकिन ये कहते नहीं, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए दहशत गर्दों के खिलाफ। और दूसरी बात ये कि अज़्म इस्तेहकाम के बाद ये ऐसा रोला गोला पड़ा है, देखने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, पार्लियामेंट में ये मामला जाना था, नहीं ले जाया जा सका, अपनी डाल दी हुई है इन्होंने। यानी जो मुस्बत इक़दाम भी उठाया जा रहा है इस मुल्क में, अदलिया की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो, उसकी इन्होंने मुखालफत करनी होती है। और ये मुल्क में जो ये नून लीग वाले हैं ना, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इनका ये ख्याल था कि जनाब हम रिलीफ देंगे अवाम को और डिलीवर करेंगे, जब डिलीवर करेंगे अवाम को सहूलतें मिलेंगी, आसानियाँ होंगी, तो फिर जो लोग हैं वो खुद ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फितने की सियासत का तोड़ हो जाएगा। इस बात का इन लोगों को पता है कि अगर इस मुल्क में इस्तेहकाम आ गया, अब देखें जो बाहर से पैसे आने थे वो चाइना से आने थे, मशरिक़ वस्ता से आने थे, सऊदी अरब से आने थे, और उनकी शर्त क्या थी? शर्त यही थी कि जनाब इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो और अमन आमा की सूरत है वो बेहतर हो। ख़ास तौर पर जो चीन है उसने तो ये शर्त रखी, जब उसका वफद यहाँ पे आया है तो उन्होंने कहा था हम अमन आमा की सूरत जो है बेहतर करें, जिसके बाद अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है उसका फैसला किया गया। अब अगर उनकी ये शर्त ही पूरी नहीं होती बुनियादी, उन ममालिक ने तो अपना फ़ायदा देखना होता है कि जब हम ऐसे मुल्क में सरमाया क्यों लगाएं जहाँ हमारा पैसा महफूज ही नहीं है। तो ये इनकी जो स्ट्रेटजी है पीटीआई की कि जनाब मुल्क में अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम का जो तासर है उसको बढ़ावा दिया जाए, ये अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी उस प्लानिंग में कामयाब है। और मैं फिर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इनकी प्लानिंग नहीं है,
بلکہ جو ایجنڈا ہے عالمی طاقتوں کا پاکستان کے حوالے سے جی اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو میاں والی والا معاملہ ہے، یہ ایک بڑے باخبر آدمی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ آج میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا، ظاہر ہے ان کی انفارمیشن ہوگی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ان کا جو پھڈا ہے عمران خان کا، ان کی جو تقریریں تھیں، یہ ان کا جو لانگ مارچ تھا وہ تو تھا، پہلی بات تو تھی یہ کہ جناب جنرل عاصم منیر کو یہ آرمی چیف بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کے خلاف کمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ شاید فیض حمید کو چاہتے تھے، کم از کم اتنا ضرور چاہتے تھے کہ عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے۔ آرمی چیف انہوں نے ان کی چوریاں پکڑی تھی نا عمران خان کے۔ اچھا، عاصم منیر صاحب کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ڈی جی آئی ایس آئی تھے نا ان کے دور میں، جب وہ اس سے پہلے وہ عمران خان کے بڑے حامی تھے، مجھے بڑے قریبی شخص نے ان کے بتایا جناب عمران خان کے خلاف جو ہے عاصم منیر صاحب جو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے ہیں جناب نہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ پھر خلاف کیوں ہوئے؟ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ جب ان کی بیگم کی چوریاں پکڑیں، فراگوگی والا معاملہ دیکھا، اور پھر ملک ریاض کے ساتھ لین دین کی چیزیں آئیں، اور پھر نیکلس جب لیے انہوں نے، اور پھر انہوں نے جب عمران خان کو بتایا، وہ تو اس انداز میں گئے تھے بتانے کہ جناب عمران خان انہیں شاباش دے گا کہ ویری گڈ یار، میں ان کو پوچھتا ہوں کہ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، تو لوٹ مار کے ہم خلاف ہیں اور یہ خود ہی لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو لیکن ہوا الٹ، جب انہیں پتہ چلا یار یہ تو بہت بڑے چور ہیں، پھر جو ہے وہ عمران خان کی جو محبت تھی ان کے دل سے تب نکلی تھی۔ اور جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بڑے باخبر آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی 9 مئی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جناب یہ ڈرٹی ہیری کا ذکر کیا کرتے تھے، جناب ایک ڈرٹی ہیری تھا، فلم کا ذکر کر رہے تھے جناب، وہ گولیاں چلاتا پھرتا تھا اور بندے مارتا پھرتا تھا، اور فیصل نصیر جو ڈی جی آئی ایس آئی کے ڈی جی سی ہیں، ان کا یہ برملہ نام لے کے یہ کہا کرتے تھے جناب فیصل نصیر اس کے پیچھے ہے سارا کچھ۔ اور جو حملہ ہوا تھا ان کے اوپر، قاتلانہ حملہ جس کو یہ کہتے ہیں، جب یہ لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے، تو اس کو بھی انہوں نے کہا تھا نا میں نے ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں ان کے خلاف، فیصل نصیر کے خلاف۔ وہ بھی عدالت میں بھی انہوں نے بیان دیا جناب میں پرچہ درج کروانا چاہتا ہوں، میری بات ہی کسی نے نہیں، پرچہ نہیں ہو سکا جناب، پرچہ جناب آپ کی حکومت تھی اس وقت، پرویز الہی صاحب یہاں وزیر اعلیٰ تھے، کروا لیتے پرچہ۔ تو اور دوسرے عاصم منیر صاحب کے خلاف تھے، یہ ساری کمپین ان کی، سارے بیانات ان کے ان 2 فوجی افسروں کے خلاف تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب جب مجھے رینجرز نے پکڑا ہے، فوج نے پکڑا ہے، تو میرے لوگ کہاں جا کے احتجاج کرتے؟ وہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج نہ کرتے تو کہاں کرتے؟ چلو جی ایچ کیو بھی ہو گیا، یہ بری فوج کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے نا، اور کور کمانڈر لاہور جو ہے یہ بھی ہو گیا۔ تو ایئر بیس جو ہے، اور بھی بہت سارے جو ہیں ایئر بیسز موجود ہیں پاکستان میں، ادھر کوئی نہیں گیا، صرف میاں والی کی طرف کیوں گئے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ تو جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ عالمی طاقتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جن میں بھارت بھی شامل ہے، بھارت سے ان کو فنڈنگ بھی ہوتی رہی ہے، بھارت میں ان کے سوشل میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ والے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو فوری طور پہ ان کی مدد کو پہنچتے ہیں، جو بھارت میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگ ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا بڑا ذرا غور کیجئے، ابھی نندن کا طیارہ جب گرایا گیا، اور ہماری ایئر فورس کا دعویٰ ہے کہ 2 طیارے بھارت کے گرائے گئے تھے اس میں، تو وہ 2 طیارے گرانے کے لیے جو طیارے اڑ کے گئے تھے وہ کہاں سے گئے تھے؟ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ میاں والی ایئر بیس سے اڑے تھے، اور میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ کیا گیا 9 مئی کو، وہ آپ کہہ لیں ایک علامتی اظہار یکجہتی تھا ابھینندن کے ساتھ۔ میں نے کہا یار آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ان کے جناب میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اسی طرح کے گوف ڈھونڈتی ہیں، اسی طرح کے احمق ڈھونڈتی ہیں، اور اسی طرح کے پیغامات جو ہیں وہ دوسرے ممالک کو دیتی ہیں۔ ان کا جناب یہ جو میاں والی والا معاملہ ہے، ایئر بیس پہ حملے والا معاملہ، اس کو سادہ نہ سمجھے۔ ویسے جس وقت یہ حملہ ہوا تھا اس وقت جو میری اطلاع تھی کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے دوست ہیں جن کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہاں حملہ کرنا کہاں نہیں کرنا، میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا تھا، تو خان صاحب نے ان کو یہ چکمہ دیا تھا یا تاثر دیا تھا کہ جو ایئر چیف ہیں وہ اپنے بندے ہیں، ان کو میں نے اس کو لگایا ہوا ہے، مطلب یہ کہ آپ وہاں حملہ کریں تو کوئی آگے سے مزاحمت وغیرہ نہیں ہوگی۔ جو بھی معاملہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ضرور یہ راز کھلے گا
کہ یہ معاملہ ابھینندن کے معاملے سے جڑا ہوا ہے، اس کی پلاننگ کہاں ہوئی ہے، کس نے اسٹریٹجی بنائی، کیوں میاں والی کا چناؤ کیا گیا، وہ کہتے ہیں ساری چیزیں ایک دن کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور دوسری جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پارا میں یعنی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب وہاں اجلاس ہوئے جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا کہ جناب تمام سیٹیں جو ہیں یہ PTI کو اضافی سیٹیں جو ہیں وہ 77 کے قریب جو نشستیں ہیں صوبائی اسمبلیوں کی اور قومی اسمبلی کی، یہ جو اقلیتوں کی اور خواتین کی نشستیں ہیں یہ PTI کو دے دی جائیں۔ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا جناب راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں جگہ بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور پھر کچھ ایسے فیصلے ہو گئے ہیں، ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ جناب جنہوں نے اس طرف جانا ہے وہ ہماری مخالفت میں وہ چلے جائیں، پھر ہم دیکھ لیں گے ان کو، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ آنا ہے تو انہیں ہم سینے کے ساتھ لگائیں گے، وہ ہمارے ہیں۔ تو آپ پارا میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں DGC بھی تھے ISI کے، ISPR کے بڑے لوگ بھی تھے، اور ISI کے کچھ اور بڑے بھی تھے۔ تو وہاں جو میڈیا مالکان ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں میڈیا مالکان بھی تھے اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے سربراہان بھی تھے، صدور وغیرہ جو ہوتے ہیں یا چیف ایگزیکٹو آفیسر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس میٹنگ میں تھے۔ تو وہاں انہیں یہ سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ بھائی صاحب ملک جو ہے اس وقت جس طرح کے آپ صحافت کر رہے ہیں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پھر جو کور کمانڈر میٹنگ میں کچھ فیصلے ہوئے تھے وہ بھی انہیں یاد کروائے گئے، ابھی حال ہی میں جو ہوئے، یہ جناب ہم دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور پھر سمگلنگ روکنے کے لیے، سرحدوں پر سمگلنگ روکنے کے لیے جو ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور پھر سیاسی استحکام کے لیے، ملک میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، ان کو آپ سبوتاژ نہ کریں، ایسی صحافت نہ کریں کہ یہ ساری محنت جو ہے یہ رائے کہاں جائے۔ تو اس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو آپ موضوعات چنتے ہیں نا TV چینلز پہ، وہ ایسے موضوعات نہ چنیں جس سے انتشار پھیلے۔ یہاں آپ کو روزانہ ایسے موضوع مل جاتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو اینکر شینکر ایسی حرکت کریں گے نا تو ہم وہ آپ ہی کے کھاتے میں ڈالیں گے، مالکان کو کہا گیا، کیونکہ وہ آپ کے چینل کا حصہ ہے۔ اور پھر جو میں نے لکیر کھینچنے والی بات کی ہے تو یہ دو ٹوک انداز میں انہیں کہا گیا کہ جناب آپ نے لکیر کے اس طرف رہنا ہے تو پھر یہ ملک کے لیے بہتر ہے، اگر آپ نے لکیر کی دوسری طرف کھڑے ہونا جا کے اور پھر 9 مئی والوں کی حمایت کرنی ہے، دہشت گردوں کی حمایت کرنی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے آپ نے پروگرام کرنے ہیں، تو پھر ہم آپ کو انہی میں سے سمجھیں گے، پھر آپ انہی کا حصہ ہوں گے۔ وہاں یہ بھی دو ٹوک انداز میں واضح کیا گیا کہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، وہ بھگوڑے ہیں، جیلوں میں ہیں، ابھی قانون کی گرفت میں نہیں آئے ہیں، وہ ماسٹر مائنڈز ہیں، پلانر ہیں، منصوبہ ساز ہیں، یا عملی طور پہ جن لوگوں نے حصہ لی ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آپ لوگ بھی ان کے لیے ہمدردی کا اظہار TV چینلز پہ ایسے پروگرام کر کے نہ کیا کریں، جو قانون اور آئین کی بات ہے اس پر رہا کریں۔ اور وہاں یہ بھی کہا گیا کہ انتشار اور فتنے کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اور سب سے بڑا فتنہ کون ہے یہاں پہ، تو ان کا نام بھی لیا گیا۔ ان کے جناب یہ جو بندہ جیل میں پڑا ہوا نا جس کا نام عمران خان ہے، وہاں تو اور بھی باتیں ہوئی ہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں نا سیکورٹی رسک، اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ ذرا احتیاط کریں، یہ باتیں شاید وہاں ہوئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، 10 دن بعد ہم دوبارہ ملیں گے، دوبارہ میٹنگ کریں گے، اور جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ آپ بتائیے۔ تو اب اگلی میٹنگ کا انتظار کرتے دیکھتے ہیں کہ سطح پالیسی جو ہے ان کی تبدیل ہوتی ہے۔ اور آخری بات وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اڈہاک ججز سے PTI کو کیا تکلیف ہے، یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی مخالفت کر کے، اور کیوں حکومت کو مجبور کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، روز ویلٹ کی جو پالیسی تھی، جو وہ بل لے کے آئے تھے آئینی اصلاحات، عدلیہ کے اندر آئینی اصلاحات کا، اور ان کا پلان تھا کورٹ پیکنگ پلان، یعنی کہ سپریم کورٹ کو اپنے من پسند ججوں سے، اپنے ہم خیال ججوں سے بھر دیا جائے، اور پھر وہاں کی عدلیہ جو تھی اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور وہ جو حکومت کے خلاف دھڑا دھڑ فیصلے دیے جا رہے تھے
تو پھر وہ انہوں نے اس نے یو ٹرن لے لیا تھا ایک طرح سے. تو یہ اب کیا یہ حکومت کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں پر عائد ہوتی ہے، اور ان ججز پر، جیسے 8 ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے جس کا کوئی سر پیر آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، ہمارے وزیر قانون تک نے یہ بات کی ہے کہ جناب یہ تو ایک پارٹی کو، سیاسی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے، یہ سیاسی قسم کا فیصلہ ہے. تو یہ اگر اسی طرح کی حرکتیں جاری رہیں تو حکومت مجبور ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ ظاہر ایسی پلاننگ کرے گی اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اور دوسری بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب جو یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ، تو کہ جناب تمام سیٹیں جو ہیں یہ ان کو دے دی جائیں پی ٹی اے والوں کو، تو میں نے عرض کیا تھا جناب مزاحمت کی جائے گی، بھرپور مزاحمت کی جائے گی، اور کہیں فیصلہ ہو گیا ہو کہ اس پہ عمل نہیں کرنا. تو الیکشن کمیشن کا کل اجلاس ہو گیا ہے اور آج پھر اجلاس ہو رہا ہے. تو اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد اتنا آسان ہوتا تو الیکشن کمیشن کو اتنا لمبا چوڑا اجلاس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں جناب یہ ججمنٹ آ گئی ہے اور پرانے نوٹیفکیشن ہم ختم کر رہے ہیں. وہ تو پہلے ہی ختم کر دی انہوں نے، نئے لوگوں کے نوٹیفکیشنز اور پی ٹی آئی سے افیلیشن رکھنے والے ارکان اسمبلی کا جو ہے وہ پروسیس شروع کر دیتے ہیں. 39 لوگ تو انہوں نے کہہ دیا نا یہ پی ٹی آئی والے ہیں، 41 لوگوں کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینے ہیں، ان لوگوں نے بیان الفی دینے ہیں، اور پی ٹی آئی نے ان کا سرٹیفکیٹ دینا ہے جناب بالکل بھی ہمارے بندے ہیں. تو وہاں جو میٹنگ ہوئی ہے وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عہدے داران کون ہیں، کون سرٹیفکیٹ دے گا کہ جناب یہ ہمارے لوگ ہیں جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آزاد ارکان کے طور پہ. اور دوسرا کہ جناب وہ جو لسٹیں ہیں مخصوص نشستیں وہ کون جاری کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ غور کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ جناب یہ 63A کی بھی خلاف ورزی ہے، جو لوگ بیان الفی دے کے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے پی ٹی آئی کا مان کے ان کی جو پارلیمانی جماعت کے طور پہ پی ٹی آئی کا جو ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے. بڑی عجیب و غریب گمبھیر سی صورتحال ہے. اور پھر جو یحییٰ آفریدی صاحب نے ججمنٹ دی تھی، اختلافی نوٹ دیا ہو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں تو وہ لوگ جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہوا ہے، یہ 77 میں سے جو 21 جو نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی اور خواتین کی، وہ تو حلف اٹھا چکے ہوئے تھے، پنجاب والے بھی حلف اٹھا چکے ہوئے تھے، اور پھر خیبر پختونخوا والے جو لوگ ہیں انہیں حلف نہیں اٹھانے دیا گیا تھا. تو یہ وہ رہ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب جنہوں نے حلف اٹھا لیا ان کا ایک رائٹ بن گیا ہوا ہے، انہیں سنے بغیر ہم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کی سیٹیں کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو اب وہ لوگ بھی ہمارے وزیر قانون کے بقول وہ لوگ بھی جو ہیں جنہوں نے حلف اٹھا لیا تھا مخصوص نشستوں میں، وہ بھی اس میں فریق بننے کے لیے نظر ثانی کی درخواست دائر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں شنوائی کا موقع نہیں دیا گیا. اور جو شنوائی کا موقع نہ دینے کی بنیاد پہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ میں نے دیکھا ہے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب معاملہ آتا ہے تو پہلی ہی پیشی پہ سٹے ہو جاتا ہے. تو بہرحال دیکھیں جب کیا ہوتا ہے. اور جو نظر ثانی کی درخواستیں آ رہی ہیں نا، تو بہت سارے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے، ان میں شاید میں بھی شامل ہوں، کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ ریورس ہو جانا ہے، یہ قائم نہیں رہنا. چاہے 2 جج ادھر چلے جائیں یا 3 جج ادھر چلے جائیں، جو بھی ہو یہ فیصلہ برقرار رہتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دوسری طرف مزاحمت جو ہے، اور بہترین حل بھی یہی ہے. اور دوسری جو اڈھاک ججوں والی بات ہے، تو مشیر عالم صاحب کے بعد مقبول باقر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ معذوری کا اظہار کر دیا ہے. مشیر عالم صاحب نے کیوں اظہار کیا تھا معذوری کا وہ میں نے بتا دیا تھا. انہوں نے سوشل ورک شروع کیا ہوا ہے اور پنڈی گیپ کے قریب کو 15 ایکڑ زمین لے کے وہاں کوئی فلاحی ادارہ مزدوروں کے لیے وہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کمپنی ایکٹ کے تحت ایک فرم بھی رجسٹر کروا لی ہوئی ہے. تو یہ، اور دوسرے مقبول باقر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ذاتی مصروفیات اور گھریلو وجوہ کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جناب میں نہیں یہ عہدہ قبول کر سکتا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے جناب یہ جو تنقید کی جا رہی ہے نا اڈھاک ججوں کے تقرر پہ، یہ بلا جواز ہے. ان کے آئین میں گنجائش موجود ہے، 182 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، میں اس پہ بات کر چکا ہوں. اور پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا جناب قاضی صاحب جو ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ تقرر کرنا چاہ رہے ہیں ڈھاک ججوں کا، ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اور بات بھی ٹھیک ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ شاید اپنے دوست ججوں کو لانا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ڈھاک جج کے طور پہ،
भाई मेरे अगर उनकी प्लानिंग होती, मनसूबा बंदी होती, तो वो मकबूल बाकर को भी पहले एतमाद में लेते और जस्टिस मशीर आलम साहब जो हैं उनको भी एतमाद में लेते। फिर तो ये जो जवाब का या माजरत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसी से समझ जाना चाहिए। और ये जो लगे वो तारड़ साहब ने देखो और बात की है, आदम तारड़ जो वज़ीर कानून है, एक इंटरव्यू में उनका जनाब ये जो कह रहे हैं ना, जब प्लानिंग थी जनाब इनको तोसी मिल जाएगी काजी साहब को, वो कहते हैं ये अप्रैल का आखिर या मई के शुरू में जुडिशल कमीशन का जब इजलास हुआ तो वहाँ ये चीज़ इस पर बहस हुई थी और काजी साहब ने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा था जनाब होना चाहिए और कहा जो पार्लियामेंट का इख्तियार है, यानी वो एक तरह से खुशी का इज़हार कर रहे थे उस वक्त। लेकिन बाद में वो ऐसी बातें भी सुनने, वो कह रहे थे जनाब कि जनाब ये मैं जो है ये हो सकता है आज फ़ायदा हो जाए काजी साहब को फ़ायदा देने के बाद में ऐसा ना हो जाए कि ये तरमीम ही वापस हो जाए, आइनी तरमीम जो है। अगर ये 21 लोग जो हैं, ये जो लोग हैं कौमी असम्बली वाले 21 नशिस्तें जो हुक्मरान अथात को मिली रहती, तो फिर तो उनके पास 2 था 1 सीरीज हो जानी थी ना। 209 तो उनके पास है, 19 बंदे उन्हें और चाहिए। और जो फारवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है ना, हो सकता है उनमें से 19 लोग जो है ये फारवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आए अगर ये फैसला बरकरार रहता है। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो रूजवेल्ट का प्लान था, कोर्ट पैकिंग प्लान, कि भर दो अपनी मर्जी के जजों के साथ, क्या हुकूमत ये नहीं कर सकती? अगर बदनीति हो तो हुकूमत अढ़ाक जजों, अच्छा हुकूमत का तो ये प्लान ही नहीं है। अब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं जनाब हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिव्यू करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जिन्होंने ये नामजदगियां की हैं, जिसके लिए उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया, उनके खिलाफ क्या बदनीति है, क्या कह रहे हैं इक़दाम है? आइन में नहीं लिखा हुआ। वैसे तो जो मैं कह रहा हूं, जो उनका कोर्ट पैकिंग प्लान जो है, अगर बदनीति होती तो वो उसको बुरुए कार लाते, उनके पास इख्तियार है। आर्टिकल 176 है ना, वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद है ना, वो पार्लियामेंट एक कानून के जरिए मुकर्रर करेगी, आइन में तरमीम नहीं होगी। एक कानून है जिसमें यह तय कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद जो है वो 17 होगी, मुस्तकिल जजों की। और अगर पार्लियामेंट का कानून मौजूद नहीं होगा तो सदर जो है वो तादाद का तयन किया करेंगे। तो माजी में ये जब सजाद अली शाह साहब के दौर में फड्डा पड़ा था, लाहौर हाई कोर्ट के जजों को ऊपर लेके जाना था, तो इन्होंने नून लीग वालों ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजों की तादाद जो है वो कम कर दी थी सदारती हुक्मनामे के जरिए। लेकिन बाद में बाहर पार्लियामेंट ने कानून बनाया और वो तादाद जो है वो 17 कर दी गई और वो फड्डा जो है वो ख़त्म हो गया था। अब भी ये ऑर्डिनेंस के जरिए, एक पार्लियामेंट के सादा कानून के जरिए ये जो है जजों की तादाद जो है ये मुकर्रर कर सकते हैं। जजों की तादाद 25 भी की जा सकती है, 30 भी की जा सकती है, क्योंकि वहाँ जो इस वक्त बैकलॉग है, जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की एक भरमार है, उसके लिए ये कह सकते हैं जनाब हमें तो ज़्यादा जज चाहिए, कम से कम 25 जज होने चाहिए। और 25 जजों के लिए ज़रूरी नहीं हाई कोर्ट से जज लिए जाएँ। आइन का आर्टिकल 177 ये वाज़े करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे मुकर्रर होगा, कौन लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर हो सकते हैं। एक तो उसमें ये है कि जनाब वो पाकिस्तानी हो, और दूसरा ये है कि किसी भी हाई कोर्ट में बतौर जज जिस बंदे ने 5 साल काम किया हो, वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मुकर्रर हो सकता है। और फिर एक और इसमें जो जैली आर्टिकल है वो ये कहता है कि ऐसा वकील जिसने किसी हाई कोर्ट में 15 साल मौसर वकालत की हो, वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर हो सकता है। इसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं। अभी हाल ही में जवाद ख्वाजा साहब बतौर वकील उनका तकर्र होता है, उन्होंने हाई कोर्ट से तो रिज़ाइन कर दिया हुआ था, और शाह महमूद सदीकी वो रिटायर हो गए थे हाई कोर्ट से, लेकिन बतौर वकील उनका सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर हुआ था। अगर ये बदनीति के साथ कोर्ट पैकिंग प्लान के तहत ये करना चाहते तो ये तादाद बढ़ा देते। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, मुल्क को इस डगर पर ना लेके जाएं कि जनाब एक जायज़ काम जो है इसको भी आप नाजायज़ डिक्लेयर कर दें, लड़ाई झगड़े शुरू कर दें, मुतनाज़ा बना दें। इन जजों में क्या है? ये जो ढाक जज मुकर्रर किए जा रहे हैं, इनसे आपको क्या तकलीफ है? ये सीधी सी बात है, ये वो जज हैं जिनको पीटीआई वाले मैनेज नहीं कर पा रहे, जब मैनेज नहीं कर सके माजी में, और कोई वजह नहीं है, अपराइट आदमी है, अच्छी साख के मालिक हैं,
خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، ملک کے حالات مزید خراب نہ کریں اور پارلیمنٹ کو کسی اور طرف جانے پہ مجبور نہ کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔